ایک کسی نے کہا کہ ہم نے کسی کو ادھار مال بیچا اور رقم وصولی کے لیے بطور ضمانت کوئی چیز ہم نے اپنے پاس رکھ لی. اب اگر وہ ہمیں رقم وقت پہ نہیں دیتا تو کیا ہم اس کی چیز بیچ کر اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں. اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں. اس کو یعنی وہی رہن کہلاتا ہے. یہ ایک معاملہ کرنا اس کو رہن کہتے ہیں. اور رکھوانے والا جو ہوتا ہے وہ راہن ہوتا ہے. جو رکھتا ہے اس کو مرتہین کہتے ہیں. اور جو شے رکھی جاتی ہے اس کو مرہون کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اسکوٹر کسی کو ادھار بیچی تو میں کہتا ہوں کہ یار تم اپنی گھڑی میرے پاس رکھو, جب پیسے دے دو گے میرے اسکوٹر کے میں گھڑی تمہیں واپس کر دوں گا. تو یہ مرہون شے ہوگی. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہے تو یہ جائز, اور یہ بھی جائز ہے کہ جب وہ وقت پہ پیسہ نہ دے تو گھڑی بیچ کر میں اپنی رقم وصول کر لوں. زیادہ ہے تو باقی اس کو دے دوں, اور کم ہے تو مزید کا مطالبہ کر لوں. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے مرہون شے اپنے پاس رکھی ہے میں اس کو یوز کر سکوں. یاد رکھیں کہ ادھار پر جب اس قسم کی کوئی چیز شے رکھ کر اور آپ اس ضمانت والی شے سے نفع حاصل کریں گے تو یہ اصل میں قرض اور ادھار پر نفع حاصل کرنا ہے, جس کو حکم حدیث کے مطابق سود سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ایسا شخص سود کھانے والا شمار ہوگا. اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں. کبھی کسی کا مکان گروی رکھ لیا, کبھی کسی کی گاڑی رکھ لی, کبھی زرعی زمین رکھ لی. چودھری حضرات ہوتے ہیں بہت سے, بیچارے گاؤں کے غریب لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے, آپ زمین ہماری گروی رکھ لیں, اتنا پیسہ دے دیں. کتنے عرصے میں دو گے؟ جی 1 سال میں. رکھ لی, اب اس کے اندر اپنی فصلیں کر رہے ہیں اور وہ کھاتے جا رہے ہیں آمدنی, اور وہ قرض اسی طرح باقی ہے. یہ سود ہے, حرام اور گناہ کبیرہ, اور جہنم کے انگارے ہیں جو آپ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں. یہ اس طرح ہرگز نہ کریں, اور کیا ہے تو جان چھوڑا لیں زندگی میں, اسے واپس کریں زائد. اور اگر وہ مر گیا ہے نہیں اس کو پتہ تو اس کی طرف سے صدقہ کریں, ورنہ گئے آپ کام سے. یہ تھوڑا سا کھا پی لینا, تھوڑا سا نفع حاصل کرنا آخرت میں آپ کے لیے بالکل نافع نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 50 لاکھ روپے قرضہ دیا اور اس نے ایک مکان مجھے دے دیا کہ آپ یہ گروی رکھ لیں, میں جب اتنے عرصے میں دے دوں گا, نہیں تو میرا مکان بیچ کے وصول کر لیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا, اور اس کے کرایہ جو آ رہا ہے وہ میں اس 50 لاکھ میں سے مائنس کرتا جاؤں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ مہینہ پر میں نے کرائے پہ مکان چڑھا دیا, تو میں جیسے 1 لاکھ کرایہ آیا تو اب اس کے 49 لاکھ رہ گئے, پھر 1 لاکھ اور آیا تو 48 لاکھ, یعنی وہ اسی کے قرض کی مد میں لیتا رہوں تو صحیح ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ 50 لاکھ قائم ہے اور یہاں پہ میں کرایہ بھی لیتا رہوں. یہ حرام اور سود اور گناہ کبیرہ ہوگا. امید ہے کہ آپ تفصیل سے بات سمجھ گئے ہوں گے.